السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم لوگ مسجد ابو عبیدہ بن جراح کتاگوڑم میں پیارے پیارے بچوں کے لیے ایک دن کا فل ورکشاپ ہم نے کنڈکٹ کیا ماشاءاللہ۔ اور ان بچوں کو ایک دن کے ورکشاپ میں جو کتاب پڑھائی گئی وہ کتاب اچھی عادتیں، میری اچھی عادتیں، اس کتاب سے ان پیارے پیارے بچوں کو پڑھا گیا۔ اور یہ بچے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح 10 ساڑھے 10 سے لے کر اب تک مسلسل بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بوائز ہیں، پیچھے گرلز ہیں، اور جو رن پر لگے ہوئے وہ پارلر چاہتے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یوسف بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہر پروگرام میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ ان بچوں کو ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے چاکلیٹس کی بھرمار کی گئی ماشاءاللہ۔ ذمہ داروں نے دل کھول کر ان بچوں کو چاکلیٹ دیا، بسکٹ دیا، اور ان بچوں کو ماشاءاللہ جو ہے یعنی زیراکس کر کے ان لوگوں کو مٹیریل فری میں ماشاءاللہ پرووائڈ کیا گیا ماشاءاللہ۔ جتنے بچے یہاں پر شریک ہو رہے ہیں، چاہے وہ گرلز ہو بوائز ہو، تمام کے تمام بچوں کو فری مٹیریل ان تمام کو پرووائڈ کیا گیا ماشاءاللہ۔ کیا بچوں آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک ہاتھ میں بک ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے بچے اپنی اپنی کتابیں جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو پورے دن کے اندر اچھی عادتیں کون سی ہیں، یس بیٹا نیچے بڑھا ہاتھ نیچے رکھو، اچھی عادتیں کون سی ہیں، اچھی عادتیں کسے بلڈ کرنا چاہیے، گڈ ہیبٹس کیسے اپنے پیدا کرنا چاہیے، پورے دن کا ورکشاپ ان کو رکھا گیا ماشاءاللہ۔ اور بیچ میں سوالات بھی ہوتے رہے اور بیچ میں پڑھایا بھی گیا۔ ہر بچے جو پڑھا اس کو چاکلیٹ جو ہے دیا گیا، اور پھر ظہر کے بعد زبردست بریانی کے ساتھ ان کی ضیافت کی گئی ماشاءاللہ۔ کیا بچوں بریانی سے خوش ہیں آپ لوگ؟ چاکلیٹ سے خوش ہیں آپ لوگ؟ فرائز سے خوش ہیں آپ لوگ؟ ایسے پروگرامز بار بار ہونا چاہیے، ایسے پروگرامز ہندوستان کے ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہی اصل بچوں کی تربیت ہے۔ ان بچوں کو پورے دن ہم گیمز کھلا کر پلا کر چاکلیٹ دے کر بسکٹ دے کر جو ہم پڑھاتے ہیں نا، ان کا مائنڈ سیٹ بہت اچھے انداز سے یہاں سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج یہ چھوٹے چھوٹے وہ چھوٹے پودوں کی طرح ہیں۔ یہ پودوں کو جس اینگل سے موڑو گے آسانی سے مڑ جاتے ہیں، لیکن اگلے چند سالوں میں یہ پودے جھاڑ بننے والے ہیں۔ جب یہ پودے جھاڑ بن جائیں گے پھر تب ان کو بدلنا آسان نہیں، ان کو فولڈ کرنا آسان نہیں، بلکہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ممکن نہیں، مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بچے کوٹاگوڑم کے بچے بھی ہیں، پالوچا کے بچے بھی، اور کہیں کہ ہیں حیدرآباد سے بھی کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ، دور دور سے آس پاس کے قریوں سے بچے آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ مسجد ابو عبیدہ بن جراح کی جانب سے یہ پہلا پروگرام نہیں، ایسے کئی پروگرامز انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ۔ ہر پروگرام کے اندر بچوں کو فری مٹیریل دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، گیم کھلاتے ہیں، مسجد میں ان کا سمان کیا جاتا ہے، مسجد میں ان کو عزت سے رکھا جاتا ہے اور ان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو چھوٹے لیول سے ان کو دین سکھا جاتا ہے۔ الگ ٹاپکس پر بہت سارے ورکشاپ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی ایک ورکشاپ ہے جو اچھی عادتوں کے سلسلے میں یہ ورکشاپ رکھا گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں ایسے ہی بچوں کے لیے ورکشاپس رکھیے۔ بڑے بڑے پروگرامز کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن بچوں پہ توجہ دینے والے، بچوں کے بارے میں سوچنے والے، اور ان پیارے پیارے بچوں کو بٹھا کر تربیت کرنے والوں کی شدید ضرورت ہے۔ ہر اسٹیٹ میں ہونا چاہیے، ہر ضلع میں ہونا چاہیے، ہر شہر میں ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ہر جگہ اس طرح بچوں کی تربیت ہم کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو آج ہم سکھا رہے ہیں، جو ہم اخلاق پڑھا رہے ہیں، ممکن ہے آج ہی سے عمل کرنا شروع نہیں کر سکتے یہ لوگ، لیکن ان کے سب کانشیس کی باتیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کے تحت شعور یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب یہ باتیں ان کے ذہنوں میں پر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر وہ بات ہٹ کرتی ہے، وہ بات کلک کرتی ہے، وہاں
عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ مطلب اس فیلڈ میں عملی طرف اترنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام بیج بونا ہے. آج ہم دین کا بیج بو رہے ہیں، اخلاقیات کا بیج بو رہے ہیں، کیریکٹر کا بیج بو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بیج ایک دن آئے گا جس میں پھل آئے گا انشاءاللہ. اور یہ پھل ہم کھاتے نہیں معلوم، لیکن بیج ہم لگا رہے ہیں. اور یہ پھل ہمارے یوسف بھائی اور ہمارے مبین بھائی اور ہمارے شیخ ابوالکلام مجاہد صاحب یہ پھل کھائیں گے نہیں معلوم، لیکن آنے والی جنریشن پکا اس پھل کو کھائے گی انشاءاللہ. آج ہمارا کام کوشش کرنا ہے، السعی منا، کوشش ہماری جانب، والاہتمام من اللہ، کامیابی اللہ کی جانب سے. مسجد کے ذمہ داران بہت مبارک بادی قابل ماشاءاللہ. اور اس کوتاگوڑم کے دوسرے سارے جماعت کے احباب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیشہ ان بچوں کو جمع کر کے الگ ٹاپکس پر پروگرام کرتے رہتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں سارے کے سارے مساجد کے ذمہ داروں سے، متولیوں سے، اور خاص طور پر وہ مساجد کے اندر جو اثر و رسوخات رکھتے ہیں، سمجھداری رکھتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ لوگ ضرور اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کریں. بچوں کے لیے بہت ساری کتابیں ہم نے بنائی ہیں ماشاءاللہ. آپ رابطہ قائم کیجیے، ہم کتابیں یعنی ہم آپ کو PDF پرووائڈ کریں گے، آپ زراعت نکالیے، بچوں کو پڑھائیے، یا اگر پرنٹڈ ہے تو وہ کتاب منگائیے، پھر اس بچوں کو پڑھائیے. لیکن کوشش کرتے رہیے. اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے نا تو انشاءاللہ پھل بہت اچھا ملنے والا ہے. چھوڑ دیں گے ان بچوں کو تو گالی خود بہت سیکھنے والے ہیں، کوئی دعا خود بہت نہیں سیکھنے والا ہے. جھگڑا خود بہت سیکھ لیں گے لیکن کوئی حدیث خود بہت نہیں سیکھیں گے. لوگ مار تو خود بہت سیکھیں گے لیکن کوئی عقیدے کی بات خود بہت نہیں سیکھیں گے. ان کو سکھانا پڑتا، ہر اچھی بات سکھانا پڑتا. سکھائے بغیر اچھی بات نہیں آ سکتی. چھوڑ دیں گے، گالی سیکھیں گے، جھگڑا سیکھیں گے، لڑائی سیکھیں گے، سب کچھ سیکھیں گے، دنیا بھر کی چیز سیکھیں گے، لیکن اچھی بات خود بہت نہیں سیکھیں گے. میں دعا کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ ابوالکلام صاحب کا ماشاءاللہ. یہ مسلسل بچوں کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں اور آج صبح سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہاں کے ذمہ داروں کا ذہن سازی کرنا اور جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر اس سلسلے میں خرچ کرنا، اور جو ہے ظاہر بات ہے کوئی پروگرام فری تو نہیں ہوتا ہے اور ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے. جو ہے ہر چیز پر خرچہ ہے، زراعت خرچہ ہے، کھانا کھلانا خرچہ ہے، چاکلیٹ دینا خرچہ ہے. یہ سارے اخراجات جماعت کے ذمہ دار یہ اٹھا رہے ماشاءاللہ. ویسے آپ لوگ بھی اپنے اپنے مقامات پر اگر اس طرح پروگرامز کریں گے انشاءاللہ یقین ضرور پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور آنے والی جنریشن ہماری ایک نیک اور صالح بنے گی انشاءاللہ، اور سمجھدار بنے گی انشاءاللہ، اور ماں باپ کی گزار بنے گی انشاءاللہ، بڑوں کی عزت کرنے والی بنے گی انشاءاللہ، اور اچھا شہری بنے گی، اچھا ڈاکٹر بنیں گے، اچھا لائر بنیں گے، اچھا وکیل بنیں گے، اچھا تاجر بنیں گے، اچھا لیڈر بنیں گے. جو بھی بنیں گے اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں سے مطلب مالا مال فرما دے. اور جتنے بھی یہاں پر بچوں کے ماں باپ ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجے ہوئے ماشاءاللہ. ابھی پیارے پیارے بچے بہت خوش نصیب ہیں. آج سنڈے ہے، کھیلنے کا دن ہے، کودنے کا دن ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے، لیکن آج ہمارے بچے سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں. ذمہ داران خوش نصیب، ماں باپ خوش نصیب، سرپرست خوش نصیب. اس پروگرام میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے وہ سارے خوش نصیب. اور یہ ہمارے مسلسل صبح سے ریکارڈنگ کرنے والے نوجوان خوش نصیب. یہاں جتنے بھی جو ہے ہوٹل سے بنا کے کھلانے والے وہ بھی خوش نصیب. سارے کے سارے لوگ خوش نصیب ہیں. اللہ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارے مبین بھائی شباب ماشاءاللہ صالح نوجوانوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے، بہت متحرک ہیں، مسلسل بچوں کے بارے میں، امت کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. تو اپنے گاؤں میں ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے گناہوں کی پہچان کا ایک ورکشاپ کنڈکٹ کیا ماشاءاللہ، جس میں لگ بھگ ماشاءاللہ 100-150 بچے آج جمع ہوئے تھے. ہم نے صبح میں جو ہے وہ ورکشاپ کو کمپلیٹ کیا اور جو بچوں کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مبین بھائی، آج ہمارے جتنے بھی جمعہ کے خطبات بڑوں کے لیے ہیں اور فجر کے درس بڑوں کے لیے ہے، عصر کا درس بڑوں کے لیے، جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہ سب بڑوں کے لیے ہوتے ہیں.
اور اگر آپ کسی بھی کتابوں کی دنیا میں کتابوں کی دکان میں جا کر دیکھیں وہ ساری کتابیں بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ بچوں کے لیے تھوڑے بکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب لوگ زندگی بھر بڑوں پہ ہی اگر ہم توجہ دیتے رہیں گے تو یہ چھوٹوں پر کون توجہ دے گا؟ حالانکہ چھوٹوں کی تربیت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال میں دے رہا ہوں، مان لیجیے ایک جو ہے یہ کانٹے کا پودا ہے، یہ کانٹے کا پودا ہے، اور یہ کانٹے کا پودا اگر میرے آنگن میں اگ رہا ہے تو میں اس کانٹے کے پودے کو آسانی سے نکال کے پھینک سکتا ہوں، لیکن اگر یہی کانٹے کا پودا ذرا اور بڑا ہو جائے تو نکال تو سکتا ہوں لیکن ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی کانٹے کا درخت، کانٹے کا پودا بڑا جھاڑ بن جائے تو پھر اس کانٹے کے جھاڑ کو نکالنا ایک آدمی کی بس کی بات نہیں اور آسان نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم کلیجے کے ٹکڑوں کی اگر ہم آج اصلاح کر لیں گے تو پھر مرے دم تک ہم کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں رہے گی، بڑے بڑے خطبات کی، بڑے بڑے کانفرنس کی، بڑے بڑے جو ہے کالجز کی اور بڑے بڑے جو ہے مدارس کی، جو آج ہم سر جوڑ کر محنت کر رہے ہیں نا، اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر آج ہم ان بچوں پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ اگلے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایک ایسی صالح نوجوان نسل آئے گی جن کی اصلاح کے لیے آپ کو بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے میں اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہوں چھوٹے بچوں کے لیے۔ یاد رکھیں میں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اب میں انشاءاللہ اگلے میری زندگی 2 سال ہوگی تو میرے 2 سال بھی بچوں کے لیے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر میری آنے والی زندگی کے 5 سال ہیں، 5 سال کے بعد اگر مروں گا تو 5 سال تک بچوں کے لیے کام کر کے مروں گا۔ اگر اللہ زندگی 10 سال اگر مجھے عطا کرے گا تو میں 10 سال بھی انہی بچوں کے لیے میں نئے انداز سے تربیت کے ٹپس پیدا کروں گا، تربیت کے بکس لے کر آؤں گا، اور اب تک میں نے بچوں کے لیے لگ بھگ جو ہے 57 بکس میں نے بچوں کے لیے لکھے ہیں، اور انشاءاللہ تربیت کے لیے نئے ٹولز میں بچوں کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آج کے ہمارے بچے ایکٹیویٹی بیسڈ تربیہ کو پسند کرتے ہیں۔ صرف بلیک اینڈ وائٹ بک اگر دیں گے تو اس سے تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کو راستہ بتائیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، ایکشن کرتے ہوئے، پروجیکٹ دیتے ہوئے، کام دیتے ہوئے، فلاں دیتے ہوئے اگر بچوں کو انوالو کریں گے نا تو ہمارے بچے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک اچھے ٹریک پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی چلو ایک اگلے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال جو بھی میری زندگی کے باقی ہیں وہ ان بچوں پہ لگانے والا ہوں انشاءاللہ، اور میرے مرنے کے بعد میں امت کے نیک صالح نوجوانوں سے امید کرتا ہوں اور میرے آنے والے نئے فارغین سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ لوگ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انشاءاللہ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس وقت اگر آپ لوگ میرے اس مشن سے جڑنا چاہتے ہیں، تربیتی مشن جڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ تعلیم تو سب دے رہے ہیں لیکن تربیت کام نہیں ہو رہا ہے، اور آج امت کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس مشن سے جڑنا چاہتا ہے اور اس کام میں میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو آئے، مل کر کام کریں گے، اور مل کر کام کرنے میں خوشی ہوگی۔ اکیلا کام کرے گا تو کم ہوگا، اگر 10 لوگ مل کر کام کریں گے تو زیادہ کام ہوگا، 20 لوگ مل کر کام کریں تو زیادہ کام ہوگا۔ میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے تھاٹس ہیں، میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو کام کرنے کے راستے بتاؤں گا، اور آپ کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کارواں کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارے مبین بھائی کا سوال یہ تھا کہ شیخ آپ بچوں کے پیچھے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ دوست اگر ان بچوں کے پیچھے اگر آج ہم نہیں پڑیں گے تو سمجھو گئے، آج اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو گئے، 10 سال کے اندر اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور یاد رکھو اگر آپ کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، آپ کو بچپن میں جو آپ نے سورہ اخلاص یاد کیا تھا آپ بھی یاد ہے، اور اس عمر میں آپ آ کر کچھ بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ جو دعائیں آج یاد ہیں وہ بچپن کی یاد کی ہوئی ہیں، جو سورہ ہمیں آج یاد ہیں وہ بچپن کی صورتیں یاد ہیں، جو آداب یاد ہیں وہ بچپن میں یاد کیے آداب ہیں، جو مدارس میں مکتب میں ہم نے یاد کیے تھے وہ آداب ہم کو یاد ہیں۔ تو اس عمر میں اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو سمجھو کامیاب، اگر اس عمر میں نہیں پڑھاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اسکول والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدارس والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مکتب والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹیچر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی بچوں کے تعلق سے فکر مند ہیں وہ جڑیں، کام کریں گے انشاءاللہ۔
اور امت کو کچھ دے کر مریں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں مریں گے, کچھ دے کر مریں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ مبین بھائی کے سوال کا جواب ملا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کیوں آپ اس طرح فکر ہے. تو ماشاءاللہ ضرور انشاءاللہ یہ ورکشاپس کو آگے بڑھائیں گے, ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. اور مبین بھائی کے تھرو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مساجد والوں آپ بچوں کے پہ توجہ دیجیے. آپ ورکشاپ کنڈکٹ کیجیے, 100 200 300 بچوں کو جمع کیجیے. ہم آئیں گے انشاءاللہ. پورا دن بچوں کو ورکشاپ, 1 گھنٹہ پڑھنا 10 منٹ کھیلنا, 1 گھنٹہ پڑھنا 10 منٹ کھیلنا. آپ دیکھیں گے کہ بچے انشاءاللہ دن بھر انجوائے کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں مختلف شہروں شہر والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو جمع کریں. ہم الگ الگ ٹاپکس پہ, میرے پاس بے شمار ٹاپکس ہیں ورکشاپ کنڈکٹ کرنے کے, کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, آپ میرا سوال کا جواب مل گیا. مشکور ہوں میں آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرمائے. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.